نیشنل اسٹیڈیم کے باہر جو گراؤنڈ ہے اس پر میچ ہوئے، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک میں ہوں گے، یو بی ایل میں وہاں اسٹیٹ بینک کے نیشنل بینک میں میچ ہوں گے، تو وہ بھی ہوگا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ میچز جو ہے نا وہ جو میں نے شیڈول پڑھا ہے وہ کے سی سی گراؤنڈ میں، کے سی سی گراؤنڈ میں بھی ہیں. کے سی سی گراؤنڈ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، مجھے ٹائم ملا میں ضرور کے سی سی گراؤنڈ جاؤں گا. مجھے بتا کے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے ٹائم ملا میں ضرور کے سی سی گراؤنڈ جاؤں گا، کیونکہ وہ کے سی سی گراؤنڈ کا ایک جو دماغ میں ایک چیز میں نے بٹھائی بھی ہے نا، جب ہم بھی کھیلتے تھے وہ بالکل کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں تھا وہ گراؤنڈ، نہ اس کا ڈریسنگ روم تھا نہ کچھ. نہیں، اب تو کافی بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس کافی بہتر ہو گیا. ہاں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں مجھے ٹائم ملا میں ضرور جاؤں گا، اور ضرور وہاں کی میں تو ٹائم نہ ملا نا، ایک ٹائم رکھ لینا وہاں کی ضرور، اگر مجھے کوئی چیزیں خراب لگی میں ضرور اس کی فوٹیج لوں گا اور ضرور آ کے میڈیا میں بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یار. چلیں ٹھیک ہے، وہ تو بات ہو جائے گی. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں نا انڈین میڈیا پہ خاص طور سے، آج میں نے خبریں بہت دیکھی کہ وہ پی سی بی پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ابھی تک اسٹیڈیم تیار نہیں ہوئے، تو ایک ہوا کریٹ کر رہے ہیں وہ کہ شاید چیمپئنز ٹرافی نہ ہو سکے پاکستان میں بیکاز آف جو اسٹیڈیم کا. لیکن یہ تو پروپیگنڈا ہے. دیکھیں یہ وہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہاں، اس میں چیلنج سے کم بات ہی نہیں ہے. اگر ہم نے اتنے کم ٹائم پہ ہم نے یہ کام چھڑوایا سارا، لاہور کا بھی اور کراچی کا بھی، پنڈی کا بھی، کہ بھائی اس 3-4 مہینے کے اندر یہ سارا کام ہو جائے گا، تو ابھی بھی کئی سننے میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، فنیشنگ باقی ہے، بہت سی چیزیں ابھی ہونی ہیں. تو مطلب یہ چیزیں تو آپ کو ٹائم پہ کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے جناب. اور یہ صرف دیکھیں یہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں، یہ میں بھی پریشان ہوں، یہاں کے لوگ بھی پریشان ہیں کہ یار یہ ہو تو جائے گا ٹائم کام، لیکن یہ ہوگا پورے ٹائم کے اندر جا کے. مطلب آپ تو ڈیٹ دیتے ہیں نا، آپ نے تو کہہ دیا انڈیا سیمی فائنل میں نہیں آئے گا، اس پر آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں دیر سے کام سٹارٹ تو کروایا ہے، اب ہو سکتا ہے چیئرمین صاحب نے ہر چیز تو نوٹ کی ہوگی کہ اگر میں یہ کام سٹارٹ کروا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے پوری ٹیم جنہوں نے کام کرنا ہے سب لوگ ان سے بیٹھ کے بات ہوئی ہوگی کہ بھائی اس ٹائم چیمپئن ٹرافی سٹارٹ ہونی ہے، یہ چیزیں 3-4 مہینے کا ہمارے پاس 5 مہینے کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی. ایک گراؤنڈ کی بات نہیں ہے، 3 گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ہمارے پاکستان میں 3 گراؤنڈ ہیں جن پہ نارمل کرکٹ بھی ہوتی ہے، فرسٹ کلاس بھی ہوتی ہے، بائیلیٹرل سیریز بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ ہم کیا بولتے ہیں کہ جو باقی گراؤنڈز ہیں نا ان کو بھی ڈیولپ کریں، آپ کے اوپر اس طرح پریشر نہیں جائے گا. اگر آپ کے دوسرے گراؤنڈز ہوتے تو ہم تو یہ ان کے کام تو ہم چیمپئن ٹرافی کے دوران بھی سٹارٹ کرا دیتے آگے کے لیے. تو ہمارے پاس 2-3 ہی گراؤنڈ ہیں، اس پہ ہی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے شاید ہم ان چیزوں سے سیکھیں کچھ نہ کچھ کہ نہیں یار اس دفعہ پرابلم ہو گئی ہے چیمپئن ٹرافی میں، کام پورا ٹائم پہ ہوا ہے. 1 مہینہ اور 10 روز باقی ہیں چیمپئنز ٹرافی. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے گراؤنڈز پہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے تنویر، میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اب یہ چیئرمین کو آئے ہوئے تقریباً سال بھی ابھی نہیں ہوا ہے، فیبرری میں لاسٹ ایئر یہ آئے تھے. تو اس طرح سے کام نہیں چلتے. پھر انہوں نے لوگوں کو چینج کیا، نیچے سلمان نصیر کی جگہ وہ آئے، سمیر صاحب آئے، اور وہ دیکھ رہے ہیں چیزیں. دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، ہوتا یہ ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، جو انسان جہاں جا کے بیٹھے گا وہ اپنی ٹیم لے کے آتا ہے. بالکل صحیح، اس میں کوئی شک کی بات. چاہے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ سپورٹس میں ہیں، چاہے کہیں پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہمارے یہاں پہ سال کے اندر 20 چیئرمین چینج ہوتے ہیں، اب جو بھی چیئرمین چینج ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم لے آتا ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ پرابلم ہمارے اندر پتہ کیا ہے، اس نے یہ کام سٹارٹ کرایا نا، بس میری بے عزتی ہوئے گی اگر میں ادھر کم کنٹینیو کر دیں. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میری بے عزتی ہوئے گی اگر اس کا کام میں نے سٹارٹ کرا دیا، اس کا کام کو کنٹینیو رکھا میں نے. چلو جی اس کے بندے فارغ کرو، اپنے بندے لے کے آؤ، اس کے بعد پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے پھر آپ کو پتہ نہیں کون ہے کون نہیں. تو یہ جو ہم اتنے پرابلمز بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کرکٹ کے، ٹھیک ہے، مینج نہیں ہوتی چیزیں، کوچز میں مسئلے، جابز دینے میں مسئلے، کرکٹ کے مسئلے، گراؤنڈز کے مسئلے، واش روم کے مسئلے، فلانے مسئلے، یہ مسئلے. تو یہ مسئلے ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کا ایک بورڈ 2 سے 3 سال تک رہتا ہی نہیں ہے.
क्या आईसीसी नाखुश है पाकिस्तान के काम से? क्योंकि कल से आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट दे रहा है कि आईसीसी जो है वो अनहैप्पी है कि पाकिस्तान के स्टेडियम तीनों वेन्यू पिंडी, लाहौर और कराची रेडी नहीं हुए, जिसकी वजह से आईसीसी ने डेडलाइन दे दी है कि अगले वीक वो चेक भी करेंगे, आके स्टेटस भी चेक करेंगे कितना प्रोग्रेस होगी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने 25 जनवरी की डेडलाइन दे दी हुई है कि हमें स्टेडियम रेडी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आप 25 जनवरी तक स्टेडियम रेडी हो जाएंगे? इसके ऊपर अगर तो ये बात सच्ची है तो हुआ कुछ यूं है कि मैंने जो कल से नोट किया है वो ये नोट किया कि आपने देखा कि मुल्तान के अंदर ट्राई एंगुलर सीरीज, ट्राई नेशन जो सीरीज थी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की, वो मुल्तान में होनी थी। पीसीबी ने क्या किया, उसको कराची और लाहौर में शिफ्ट कर दिया है। ये एक काउंटर मैसेज दिया गया है। अगर आप बात को मेरी समझे, इसका मतलब यह कि आईसीसी ने कुछ कहा है ना, कोई बातें तो चली होंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम में तैयार नजर नहीं आया, तो पीसीबी ने उसका बड़ा शानदार किस्म का जवाब देके ये कहा है कि हम लाहौर, कराची के अंदर मैचेस करवाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है क्या स्टेडियम रेडी है? भाई साहब, मुझे जब तक मैं आंखों से देखूंगा नहीं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आज जाऊंगा स्टेडियम, जाऊंगा, पूरी रिपोर्ट वहां से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो पिक्चर्स में नजर आ रहा है 25 जनवरी तक, बल्कि 23 जनवरी तक स्टेडियम मैच खेलने के काबिल तो हो जाएगा। सीटें लग जाएंगी, ट्रेंच रेडी हो जाएगी, ग्राउंड तो वैसे उसकी परफेक्ट है, उसको छेड़ा ही नहीं था उन्होंने। साथ ही साथ जो ड्रेसिंग रूम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, बालकनीज बन जाएंगी। लेकिन जो ऑफिस बिल्डिंग है ना, वो डाउटफुल है। उस ऑफिस बिल्डिंग को ये कैसे इतनी जल्दी बनाएंगे, ये देखना बड़ा जरूरी है। तो 25 जनवरी जो डेट दी आईसीसी ने, ये बड़ा बड़ा टास्क होगा। और मैं देख रहा हूँ स्पीडें बड़ी तेज होगी कजाफी स्टेडियम के अंदर। देखो, बात बताऊं दोबारा से, वही वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है, काम बहुत स्पीड से हो रहा है, लेकिन काम लेट शुरू हुआ। अगर यही काम 2 महीने पहले और शुरू हुआ होता ना, अभी तक हमारे स्टेडियम रेडी हो जाते। चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने में तकरीबन दिन कोई रह गए हैं, 30-40 मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए। और जो रेनोवेशन का काम है हमारे 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में जहां पर मैचेस होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, वो रेनोवेशन का काम यार रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो तो वाइंड अप नहीं हो पाएगा इतने टाइम फ्रेम में। और ये रिपोर्ट्स जो है ये मल्टीपल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो दे रहे हैं कि यार इन दिन इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो हमने वाइंड अप करना था, 12 फरवरी तक आपने आईसीसी को हैंड ओवर करनी है तीनों वेन्यूज़ बिल्कुल रेडी करके। और तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और तनवीर अहमद जो है कि अपने स्टेडियम का काला सच बता रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में अभी 30-40 दिन बाकी है और 25 जनवरी तक पाकिस्तान को सारे स्टेडियम को ओके करना है। और आईसीसी ने लास्ट डेट दी है 25 जनवरी, और अभी तक तो कई काम बाकी है स्टेडियम में। तो पाकिस्तानी मीडिया टेंशन में है कि क्या 12 फरवरी तक आईसीसी को हैंड ओवर करना है स्टेडियम, और पाकिस्तान के पास 3-4 ही स्टेडियम है। और ऐसे में काम तो शुरू कर दिया है, लो लेट किया है, तेज़ी से काम तो हो रहा है, लेकिन काम लेट में शुरू हुआ और इस तरह से अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। अब देखना ये है कि काम होता है कि नहीं होता है। तो पाकिस्तानी मीडिया, तनवीर अहमद तो खुल कह रहा है कि अभी तो तुम्हारे स्टेडियमों का काम बहुत बाकी है। तो देखते हैं स्टेडियमों का काम पूरा होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।